الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے میں اس پروگرام کے آرگنائزرز کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی ایک یونیک اسٹیپ اٹھایا ہے کہ ہم اس طرح کے مختصر سے پروگرامز کریں جہاں پہ نوجوانوں کو جمع کیا جائے اور موجودہ زمانے کے جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں امت مسلمہ کے سامنے، ان چیلنجز کو ڈسکس کیا جائے اور ان کا حل تلاش کیا جائے. آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ایمان ورسز مٹیریلزم، ایمان ورسز مادیت. ابھی میں نے چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، وہ آیتیں سورۃ الکہف کی آیتیں. اگر ان آیتوں پر ہم غور کریں اور ان کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ آیتیں آج کے زمانے کے متعلق ہی نازل ہوئی ہیں. ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے دو دوستوں کا ذکر کیا ہے اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. کہ آپ لوگوں کے سامنے دو دوستوں کا ذکر کر دیں، ان کا واقعہ بیان کر دیں. ان دو دوستوں میں سے ایک شخص ایسا تھا جس کو اللہ رب العالمین نے اس زندگی میں بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا. اسے مٹیریلسٹک لائف حاصل تھی، لگژریس لائف حاصل تھی اور دنیا کی بہت سی نعمتیں اسے حاصل تھی. اللہ نے فرمایا کہ اسے اللہ رب العالمین نے دو باغات دیے تھے. ایسے باغات تھے جو انگور کے باغات تھے، انگور جیسا مرغوب پھل، اور پھر اس کا مکمل باغ، اور پھر باغ بھی ایک بلکہ دو باغ، اور اس کے علاوہ وجعلنا وحففناہما بنخل. اس ان انگور کے دو باغات کو اللہ نے کھجور کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا. یعنی انگور کے باغات بھی ملے ہوئے ہیں اور کھجور کے درخت بھی موجود ہیں. اسی طریقے سے وجعلنا بینہما زرعا. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان دو باغات کے درمیان اللہ نے اسے کھیتی بھی دے رکھی ہے. اب یہ کتنی بڑی نعمت. اور صرف اسی پہ اکتفا نہیں بلکہ آگے اللہ نے فرمایا کلتا الجنتین آتت اکلہا. یہ جو دو باغات ہم نے اسے دیے تھے وہ باغات ایسے نہیں تھے کہ جو بیکار ہو، بلکہ پھلوں سے لدے ہوئے باغات. اب آپ ان چیزوں کو گنیں. سب سے پہلے انگور جیسے مرغوب پھل کا باغ، اور وہ باغ بھی ایک نہیں بلکہ دو. پھر دونوں باغات کھجور کے درخت سے گھرے ہوئے، اور پھر ان باغات کے درمیان کھیتی. اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا. اور دو باغات بھی ایسے ہیں کہ جو پھلوں سے لدے ہوئے، اور پھر ان دو باغات کے درمیان ہم نے ان کے لیے، اس شخص کے لیے نہر بھی نکال دی. اب آپ اس زمانے کے اعتبار سے اگر اس چیز کو دیکھیں تو ہمیں معلوم چلے گا کہ اس وقت کی جو لگژریس لائف ہو سکتی تھی وہ لگژریس لائف اس شخص کو حاصل تھی. مادی اعتبار سے، مٹیریلسٹک لائف کے اعتبار سے اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی. کھانے پینے کے لیے سامان، باغات، کھیت موجود ہے، نہریں موجود ہیں، اور وہ آرام کے ساتھ، کھجور کے درخت موجود ہے، وہ آرام کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. لیکن اس کا جو دوسرا شخص تھا، اس کا جو دوسرا ساتھی تھا، وہ ساتھی ایسا تھا جس کے پاس یہ نعمتیں نہیں تھی، لیکن وہ شخص ایمان والا تھا. دو دوست تھے جس کے پاس دنیاوی نعمتیں تھی، لگژریس لائف تھی. وہ شخص ایسا تھا جو مومن نہیں تھا، لیکن اس کا جو دوست تھا وہ مومن تھا، لیکن اس کے پاس یہ نعمتیں حاصل نہیں تھی. تو ان دونوں کے درمیان کچھ کنورسیشنز ہوئے، کچھ ڈسکشن ہوئی، جس کا ذکر اللہ نے سورۃ الکہف میں فرمایا ہے. اور اگر ہم اس چیز کو اور ان آیتوں کو اور ان آیتوں سے جو ہمیں لیسنز ملتے ہیں اگر ہم نے ان کو سامنے رکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی زندگی میں اور آج کے زمانے میں جہاں ہمارے یہاں ویسٹرن سویلائزیشن کا غلبہ ہے، مادیت کا غلبہ ہے، مادہ پرستی کا غلبہ ہے،
مٹیریلزم کا غلبہ ہے، جہاں ہم نے مٹیریلسٹک لائف کو ہی سب کچھ سمجھ کے رکھا ہے، اللہ نے ان آیتوں کے ذریعے آج کے زمانے کے لوگوں کو خاص طور پر رہنمائی فرمائی ہے۔ چونکہ ہمارا جو یقین ہے اس کتاب اللہ پر، قرآن کریم پر، کہ یہ کتاب اب قیامت تک کے لیے، ہر زمان و مکان کے لیے، تو ہر زمان و مکان کے لیے ہونے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہر طرح کے فتنے کا مقابلہ کرنے کا طریقہ اور ہر طرح کی مشکلات کا حل اس کتاب میں ہونا چاہیے۔ تبھی یہ کتاب وہ ہوگی جو قرآن کریم قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی اور ہر اس زمانے کے لوگوں کے لیے جہاں پہ مادہ پرستانہ مزاج بن چکا ہے، جہاں مٹیریلزم والا مزاج بن چکا ہے، اسے ہمیں کس طریقے سے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور دنیا کی حقیقت اور زندگی کی حقیقت کو کس طرح سمجھنا ہے، اللہ نے ان آیتوں میں بیان فرمایا۔ تو یہ دو ساتھی تھے، دو دوست تھے، ان دونوں کے درمیان اب ڈسکشن اور ایک کنورسیشن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شخص تھا جسے مٹیریلسٹک لائف حاصل تھی اور لگژریس لائف حاصل تھی، اسے اس اپنی لگژری کا جو ہے نشہ اس کے اوپر چڑھا ہوا تھا، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے مالدار لوگوں کے اوپر جو ہے ایک مالداری کا اور غرور اور تکبر کا ایک نشہ چڑھ جاتا ہے، اہل حکومت کے اوپر حکومت کا نشہ رہتا ہے، عہدے داروں کے اوپر عہدے کا نشہ چڑھ جاتا ہے، جاگیرداروں کے اوپر جاگیر کا جو ہے نشہ چڑھ جاتا ہے، بزنس مین کے اندر بزنس اور تجارت کی ترقی کا غلبہ اور اس کا اثر اور نشہ چڑھ جاتا ہے۔ بس اسی طریقے سے اس شخص کے اوپر بھی یہ اثرات ظاہر ہوئے، اور اس شخص نے اپنے دوست سے کہا، وہ دوست جس کے پاس جو غریب تھا، اس سے کیا کہا؟ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ اس مالدار شخص نے اپنے مومن دوست سے کہا کہ دیکھو، اس سے بات کرتے ہوئے، کہ میں تو تم سے زیادہ مالدار ہوں، اور اپنے جتھے کے اعتبار سے اور لوگوں کے اعتبار سے میرا جتھا زیادہ مضبوط ہے۔ اب جو مالدار ہوتے ہیں اس کے پیچھے 8 لوگ اور آگے 8 لوگ گھومتے پھرتے ہیں کہ نہیں، تو اسے اس پر بھی غرور ہوتا ہے کہ بھئی کوئی میری جوتیاں سیدھی کر رہا ہے، کوئی میری کار کا دروازہ کھول رہا ہے، کوئی دھوپ میں مجھے امبریلا لے کر کھڑا ہے، کوئی میرے لیے پانی لا رہا ہے، کوئی مجھے باس کہہ رہا ہے، کوئی میرے سامنے ہاتھ باندھ کر آفس میں کھڑا ہے۔ تو یہ ایک غرور اور تکبر اس سے الگ آتا ہے۔ تو یہ غرور اس کے پاس بھی تھا۔ اس نے کیا کہا کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تو تم سے زیادہ مالدار بھی ہوں اور جتھے کے لحاظ سے بھی تم سے زیادہ مضبوط، میرا جتھا زیادہ اسٹرانگ ہے، میرے ماننے والے اور نام لینے والے، عزت کرنے والے زیادہ ہیں۔ تو یہ غرور اس کے اوپر، مادیت کا غرور اس کے اوپر تھا۔ اب اللہ اس کی بعض سائیکولوجی کو بیان کر رہے ہیں، جو اس کی سائیکولوجیکل کیفیت تھی اس متکبر شخص کی اور اس کافر شخص کی، جو عموماً ان لوگوں کی ہو جاتی ہے جو اس طرح کے غرور میں اور لگژریس لائف میں اپنے آپ کو بالکل انوالو کر چکے ہوتے ہیں اور اسے ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اب یہ شخص اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے، اور وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس حال میں کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے، چونکہ اس کے اندر غرور ہے، اس کے اندر تکبر ہے، اس کے نظریات صحیح نہیں ہیں، اس کی آئیڈیولوجیز صحیح نہیں ہیں، اس کے بلیف صحیح نہیں ہیں، اس کے افکار اور عقائد صحیح نہیں ہیں، لہٰذا وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے۔ تو داخل ہو کے کیا کہتا ہے؟ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا، میرا یہ گمان نہیں ہے کہ اتنی بڑی یہ جو نعمتیں مجھے حاصل ہے کبھی ختم ہوں گی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ نعمتیں کبھی ختم ہوں گی۔ انسان کی یہ فطرت رہی ہے کہ انسان ایک حالت کو دوسری حالت پر قیاس کرتا ہے۔ اب وہ ایسی سچویشن میں اس وقت تھا کہ جو لگژریس لائف ہو سکتی تھی، وہ لگژریس لائف اسے حاصل تھی۔ اب اس نے اپنے فیوچر کے متعلق کیا گمان کیا، کیا قیاس کیا؟ وہ یہ کیا کہ یہ جو نعمتیں ابھی مجھے حاصل ہیں یہ تو کبھی ختم نہیں ہوں گی، یہ ہمیشہ باقی رہیں گی۔ اور ارباب حکومت کا بھی یہی معاملہ رہتا ہے، جس کے پاس حکومت آ جائے وہ سمجھتا ہے اب حکومت ختم نہیں ہوگی، یا میں ہونے نہیں دوں گا، یا فیوچر میں میں ایسی حالت میں منتقل ہوں گا جو میرے ماضی سے بہتر ہوگی۔ حالانکہ انسان اپنے فیوچر کے متعلق کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا، ہو سکتا ہے آج خوشحال ہو کل اچانک غریب ہو جائے، ہو سکتا ہے آج غریب ہو کل اچانک خوشحال ہو جائے۔ لیکن عموماً جو لگژریس لائف میں ہوتے ہیں، جن کے پاس مٹیریلزم اور مادیت کا جن کے اوپر غلبہ ہوتا ہے اور ان کے اندر مادہ پرستانہ مزاج بن چکا ہوتا ہے، تو وہ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں آتی یہ چیز کہ وہ کبھی ان چیزوں سے باہر نکل سکتے ہیں یا اس کے خلاف کبھی ہو سکتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم حاکم ہیں، ہم ہی حکومت چلائیں گے، ہم ہی رہیں گے، کون میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہم مالدار ہیں، ہم ہی مالدار رہیں گے، آگے ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ٹھیک اس طریقے سے اس شخص نے کہا ما اظن ان تبید هذه ابدا،
میرا نہیں خیال ہے کہ یہ نعمتیں میرے پاس سے جو ہے کبھی ختم ہوں گی. وما اظن الساعۃ قائمہ، اور میرا یہ بھی گمان نہیں ہے کہ قیامت کبھی قائم ہوگی، چونکہ وہ اپنے باغ کا خدا خود بنا ہوا ہے، اس کے اندر اس نے اپنے اندر ہی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے فرعون نے کیا. انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. کیوں کہا؟ اس کے اوپر مادیت کا غلبہ تھا، اور مادیت کا اور مٹیریلسٹک لائف کا ایسا غلبہ ہوا کہ یہ چیز اس کے ذہن سے نکل گئی کہ میرے علاوہ بھی کوئی ہے، میرے علاوہ بھی کوئی آ سکتا ہے. تو وہ کیا کہتا تھا کہ بھائی قیامت نہیں قائم ہوگی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. بھائی مصر کی حکومت کس کے پاس ہے؟ مصر کی بادشاہت کس کے پاس ہے؟ مصر میں موجود باغات پر کس کا کنٹرول ہے؟ مصر میں پر چلتی اور بہتی نہروں پر کس کا کنٹرول ہے؟ تو یہ مادیت کا جب غلبہ فرعون کے اوپر آیا، تو جب یہ غلبہ اتنا زیادہ ہو جائے، جو اس کا آخری درجہ ہوتا ہے وہ خدائی کا دعویٰ ہوتا ہے، کہ ایک انسان جو ہے خدائی کا ہی دعویٰ کر جاتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی میں ہی خدا ہوں. تو یہ جو شخص تھا یہ بھی مٹیریلسٹک لائف میں اتنا زیادہ پھنسا ہوا تھا، اور پیسے، دنیاوی ترقی، اور جو ہے مالداری، اور اس کے علاوہ ساز و سامان، باغات، کھانا پینا، لگژریس لائف کا اتنی اس کے اندر چاہت پیدا ہو گئی تھی کہ اب وہ حقیقت سے اندھا ہو چکا تھا. اب اس نے کہا ما اظن کہ وما اظن الساعۃ قائمہ، میرا نہیں خیال ہے کہ قیامت ویامت کوئی چیز ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ قیامت نظر نہیں آ رہی ہے، باغات تو نظر آ رہے ہیں. ابھی اسی پر میں آؤں گا. وما اظن الساعۃ قائمہ، اگر آپ نے ایک اصول کو سمجھ لیا، جو میں انشاءاللہ عنقریب بیان کروں گا، اس اصول کو اگر آپ نے اپنے ذہن و دماغ میں، دل و دماغ میں بٹھا لیا، انشاءاللہ تعالی آپ کبھی بھی وہ اعتراضات یا ویسٹرن دنیا کی وہ آئیڈیالوجیز جو اسلام کو چیلنج کر رہی ہیں، ان کے سامنے کبھی نہیں جھک سکتے انشاءاللہ تعالی اللہ کے. اور وہ